وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ دیکھو نا، یہ جس کو چار چیزیں مل جائیں، کتنی؟ چار بولو، چار چیزیں ہے مغفرت، ایک کیا ہے؟ مغفرت، پھر حفاظت از عذاب اصغر، میدان محشر کی ہولنا کی، اس سے نجات۔ پھر تیسرا عذاب اکبر یعنی جہنم سے نجات، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ داخلہ جنت، داخلہ جنت۔ تو یہ چاروں چیزیں یہاں ذکر ہیں، وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آپ نے ترجمے میں پڑھا نا، واقعیم عذاب الجحیم، تو یہ دوسری عذاب ہے نا، یہ تو عذاب اکبر سے نجات، یہ دوسری دعا ہوگی نا عذاب۔ اب پہلی دعا ہے مغفرت ذنوب، یہ دیکھو دعائے اول، فاغفر یہ دعائے اول تھی، واقعیم عذاب الجحیم یہ دعائے ثانی، وَآدْخِلْهُمْ رَبَّنَا وَآدْخِلْهُمْ جنات یہ تیسری دعا ہے جی، لیکن وہاں ترتیب میں چوتھے نمبر پہ لکھی ہے نا، کیونکہ آخر میں جنت میں داخل ہوں گے، جی، لیکن یہ دعا ادھر پہلے ہے تیسری۔ اور یہ حفاظت از عذاب اصغر یہ دعائے چہارم، دعائے چہارم۔ اچھا خیال کرو، اب چوتھا عنوان ہے، کون سا عنوان ہے؟ اونچی بولو، چوتھا عنوان وہ یہ ہے کہ دعوے کو مان لو، کیونکہ حکم نامہ ہے نا، آگے 14 نمبر آیت میں آ رہا ہے، فادو اللہ مخلصین اللہ الدین، مان لو گے نا تو فائدے میں رہو گے، اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں تم بڑے ترلے کرو گے، وہاں تم بڑے ترلے کرو، اور اتنا تمہیں پریشانی ہوگی کہ تم اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے، اور تمہیں اپنے آپ پر غصہ آئے گا، تمہیں آپ پر غصہ آئے گا، اور میرے سامنے تم اس وقت معافیاں مانگو گے، لیکن اس وقت میں تمہیں کہوں گا کہ جتنا تمہیں اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے نا، تو مجھے تم پر زیادہ غصہ آتا تھا جب میری طرف بلایا جاتا تھا نا اکیلے اللہ کی طرف، تو تم کفر کر دیتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شرک، تو پھر وہاں تمہیں نکلنے کا رستہ نہیں ملے گا۔ اب موقع ہے کہ تم فادو اللہ مخلصین لہ الدین، کہ شرک کو چھوڑو، غیر اللہ کی پکار چھوڑو، خالص اللہ کی پکار کی طرف لگ جاؤ، نہیں تو جہنم میں تم نے بڑے ترلے کرنے ہیں، اور اس وقت تمہیں نکلنے کا رستہ نہیں ملے گا۔ یہ چوتھے عنوان کا ما حاصل ہے، سمجھ آگی نا؟ آپ دیکھو ذرا ترجمہ، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ دیکھو بھائی اوپر بھی دیکھو، برائے ازدیاد حسرت و ندامت، عبارت نظر آئی ہے جی، یعنی کہ ان کے زیادہ کیا جائے گا ان کی حسرت کو اور ندامت پریشانی کو، اور کس چیز کو؟ پریشانی، ان الذین کافروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ینادونا وہ پکار کر کہے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، البتہ ناراضگی اللہ پاک کی، ناراضگی اللہ، ہاں یہاں ایک نحوی اشکال ہے، وہ اب تو حل نہیں کرتے، یہ دورے میں انشاءاللہ کریں گے، سمجھ آئی نا؟ اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ لمقت اللہ، البتہ ناراضگی اللہ پاک کی، یعنی دنیا میں، کس میں؟ دنیا میں، اکبر زیادہ بڑی ہوتی تھی، من مقتکم انفسکم تمہاری ناراضگی سے جو اس وقت تمہیں، انفسکم، یار اتو عبارت دیکھے گا، نال عبارت دیکھو، اتنے انگلی رکھو، اچھا ٹھیک ہے، اپنی جانوں پر جو تمہیں ناراضگی ہو رہی ہے نا، یہ دیکھو حسن کہتے ہیں، حسن بصری، یہ روح المانی میں حوالہ ہے، تفسیر ہے نا، حتی آکلو انام ملہم من المقت، کہ اس وقت کھا جائیں گے اپنے پوروں کو ناراضگی سے، اپنے آپ پر اتنا غصہ آئے گا نا تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے پوروں کو کھا جائیں گے، کھا جائیں گے، من مقتکم انفسکم، تو یعنی اتنا غصہ آئے گا، جب بس غصہ ہے نا تو ہاتھوں کو کاٹتا ہے، تو وہ پوروں کو کھا جائیں گے،
کس کو کھا جائیں گے؟ پوروں کو. ہاں من، اور بعض نے تو نہ انگلیوں کو کھائیں گے. پوروں کو تو بنان کہتے ہیں نا، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی انگلیاں کھا جائیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ اتنا غصہ آئے گا. لیکن آخرت کے معاملات کو نا ادھر نہیں سمجھا جا سکتا، یاد رکھیں. اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے سبب مقت، نظر آیا؟ جی. ناراضگی کا سبب. کس چیز کا سبب؟ ناراضگی کا ہاں. سبب. اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے طرف ایمان کے، فتکفرون، تم کفر کرتے تھے بلانے کے بعد. کس کے بعد؟ بلانے. اچھا بھئی خیال کرو، مطالبے سے پہلے تمہید ہے، تمہید مطالبہ. مطالبہ انہوں نے کرنا نکلنے کا راستہ دے دے، نکلنے کا، لیکن اس سے پہلے وہ تمہید باندھ رہے ہیں. کیا باندھ رہے ہیں؟ تو یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. قالو ربنا امتنا سنتین، کہیں گے رب ہمارے موت دی تو نے ہمیں 2 بار. کتنی بار؟ 2 بار. واحییتنا سنتین، اور زندگی دی تو نے ہمیں 2 بار. خیال کرو یہ مسئلہ سمجھو، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. زندگی کتنی بار ہے؟ 2 بار. اور موت بھی 2 بار. اور یہی سورۃ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں جان ڈالی، زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. تو نیند آ رہی نظر، بیدار ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہ تمہیں زندہ یہ کرے گا. مسئلہ سمجھ لو. تو وہاں بھی 2 زندگیاں 2 موتیں، اور یہاں بھی 2 زندگیاں 2 موتیں. وہ جہنم میں اعتراف کریں گے. تو سورۃ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا. اب سمجھو یہ 2 زندگیاں کون سی ہیں. دیکھو ایک ہماری یہ زندگی ہے دنیا والی، ہر کوئی سمجھتا ہے زندگی زندہ ہے جی. دوسری زندگی آخرت میں ہوگی، دوسری زندگی آخرت میں. تو یہ 2 زندگیاں ہیں جی. 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک موت کی تو سمجھ آتی ہے کہ بندے کی زندگی 40 سال ہے، 50 سال ہے، مرتا ہے تو یہ موت ہے. لیکن دوسری موت کون سی ہے؟ مرنے کے بعد تو قیامت والے دن اللہ نے اٹھانا ہے، پھر تو موت نہیں ہے. تو یاد رکھو زندگی تو دونوں حقیقی معنی ہے نا. ایک یہ زندگی، ایک مرنے کے بعد کی زندگی. لیکن جو موت ہے نا، ایک موت وہ ہے، اس کا مجازی معنی ہے کہ جب ہم عدم میں تھے، جب ہم مٹی کی شکل میں تھے، نطفے کی شکل میں تھے، تو وہ ہماری موت تھی. وہ ہماری کیا تھی؟ موت. ہاں، کنتم ترابا،